میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں. اس واقعے کو سنیں گے تو آپ کے دماغ میرے بھائیوں روشن ہوں گے اور آپ سمجھیں گے کہ جاسوسی کیا چیز ہوتی ہے. حضرت امیر معاویہ کا نام سنے ہیں نا؟ حضرت امیر معاویہ کا نام. امیر معاویہ بڑے صحابی، جلیل القدر صحابی گزرے ہیں. ان کے گھر کوئی مہمان آئے. حضرت امیر معاویہ نے اپنی بیوی سے کہا یہ مہمان آئے ہیں، یہ کچھ دن گھر میں رکیں گے. اچھا، کچھ عورتوں کی عادت ہوتی ہے مہمان نوازی کرنے میں بڑی کچی ہوتی ہیں. مہمان نوازی کرنے میں بڑی کچی ہوتی، ان کو اچھا نہیں لگتا کہ میرے گھر میں کوئی مہمان آئے. اب لو کھانا بنائے گا کون، ان کے کپڑے دھلے، کھانا بنائے، یہ کرے، تو ان کو اچھا نہیں لگتا کچھ. امیر معاویہ کی بیوی بھی بڑی سست تھی مہمان نوازی کرنے میں. اب وہ کہنے لگی میرے شوہر تو مانیں گے نہیں، مہمان نوازی کریں گے ہی. اب میں کوئی ایسا طریقہ نکالوں، میں کوئی ایسا سسٹم نکالوں کہ مہمان گھر چھوڑ کے بھاگ جائے. تو کیا کروں؟ اگر یہ 3-4 دن رک گیا تو میں کیا کروں گی؟ میں تو تھک جاؤں گی، میں تو پاگل ہو جاؤں گی. تو امیر معاویہ نے اپنے مہمان کو شام کو کھانا کھلایا. اور سنیے، بڑا دلچسپ واقعہ سنا رہا ہوں میں آپ کو. حضرت امیر معاویہ نے اپنے مہمان کو شام کا کھانا کھلایا. عشاء کی نماز کے بعد ان کا بستر لگا دیا، ایک کمرہ ان کو دے دیا، جائے نماز دے دی. اگر رات میں تہجد پڑھتے ہو تو یہ رہی جائے نماز، یہ رہا پانی، یہ لوٹا ہے، استنجا کرنے کی جگہ یہ ہے. تمہارے لیے کوئی بھی ضروری چیز ایسی ہے جو ضرورت چیز ہے وہ ساری کی ساری میں نے تمہارے کمرے کے اندر رکھ دی ہیں. اب میں چل رہا ہوں، صبح انشاءاللہ فجر کی نماز کے وقت یہاں سے نکلنا، بغل میں مسجد ہے، وہاں ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی، فجر کی نماز میں ہم آپ سے ملیں گے انشاءاللہ مسجد میں. مہمان نے کہا ٹھیک ہے. امیر معاویہ کی بیوی دیکھ رہی کہ میرے شوہر سو گئے کہ نہیں سو گئے. اور جب دیکھا کہ امیر معاویہ سو گئے گہری نیند میں تو یہ اٹھیں اور مہمان کے کمرے تک گئیں. مہمان کے اور کمرے کے پاس جا کر کان لگاتی ہیں کہ دیکھیں کچھ ہو تو نہیں رہا کمرے میں، یہ آواز تو آ رہی ہے. کان لگایا، امیر معاویہ کی بیوی نے کان لگایا تو کیا سنتی ہیں، اندر جو مہمان تھا کمرے میں وہ گانا گا رہا ہے. مل گیا ان کو شوشہ مل گیا، پوائنٹ مل گیا، گانا گا رہا اور بڑا بےہودہ گانا گا رہا ہے وہ. امیر معاویہ کی بیوی اٹھی تھا، اپنے شوہر سے کہا امیر معاویہ سے اٹھو اٹھو. انہوں نے کہا ارے کیا نیند میں اٹھا رہی ہو تم مجھے، اٹھو تو ادھر تو آؤ. کہا کیا؟ ادھر آؤ. لے گئی. کان لگاؤ. کہا کس کے روم میں؟ تمہارا مہمان ہے نا. کہاں؟ ارے کان تو لگاؤ، تو گانا گا رہا ہے. امیر معاویہ سے کہا لو ایسے مہمانوں کو گھر میں جگہ دیتے ہو ہیں؟ مصلی رکھ دیا، جائے نماز رکھ دی، وضو کا لوٹا رکھ دیا، پانی رکھ دیا، قرآن دے دیا، سب کچھ دے دیا، یہ تو گانا گا رہا ہے اتنی رات میں. امیر معاویہ نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور کھینچا. دیکھیے بڑا دلچسپ واقعہ. امیر معاویہ نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا، کھینچا، اس کو اپنے روم میں لائے، اپنے کمرے میں، اور کہا سو جاؤ. تمہیں معلوم ہے قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تجسسو، کسی کی ٹوہ مت لگاؤ، کسی کی جاسوسی مت کرو. تمہاری ہمت کیسے پڑی جب میں نے مہمان کا کمرہ الگ کر دیا تھا؟ اس کے اندرون خانہ سے تمہیں کیا مطلب؟ وہ کمرے کے اندر کیا کر رہا تھا؟ تم نے اس کی ٹوہ کیوں لی؟ تم نے اس کی جاسوسی کیوں کی؟ تمہیں نہیں معلوم اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی تاک جھانک کرے تو اس کی آنکھیں پھوڑ دو. کیوں گئی تم اس کے روم کی طرف؟ کیا ضرورت تھی تمہیں؟ امیر معاویہ کی بیوی کہتی لو وہ گانا گا رہا، اس کی کوئی غلطی نہیں، ساری غلطی میری ہے. امیر معاویہ نے کہا وہ اپنے کمرے میں کیا کر رہا ہے تمہیں اس سے کیا مطلب؟ وہ جانے، اس کا رب جانے، تم کون ہوتی ہو اس کی جاسوسی کرنے کے لیے؟ سو جاؤ. سو گئی. ٹھیک ہے، نہیں چلا داؤں. اب امیر معاویہ سوچ رہے کہ یہ کب سوتی ہے، یہ سو جائے تب میں اس کو سمجھانے جاؤں، کیونکہ اس کے سامنے سمجھاؤں گا
تو وہ اپنی سبکی سمجھے گا, اپنی بےعزتی سمجھے گا, یہ سو جائے تب جاؤں سمجھانے کے لیے اس کو. امیر معاویہ بار بار اٹھ کے دیکھ رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد امیر معاویہ کی بیوی گئیں, کھراٹے لینے لگیں, جنریٹر چالو, خر خر. جب وہ سو گئی کھراٹے لینے لگی, امیر معاویہ نے کہا اب ٹھیک ہے, اب چلو میں اس کو سمجھاؤں. امیر معاویہ اٹھے, چپکے سے گئے, اس کے دروازے تک پہنچے. سوچا ہو سکتا ہے کہ سو رہا ہو, اس کی نیند میں کیوں ڈسٹرب کروں, فجر میں ملے گا مسجد میں, وہاں سمجھا دوں گا. چلو پہلے کان لگا کے سن لیں گانا گا رہا ہے کہ نہیں, جاگ رہا ہے کہ نہیں. امیر معاویہ نے کان لگایا تو اب کیا سنتے ہیں کہ وہی مہمان قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. جو مہمان ابھی تھوڑی دیر پہلے گانا گا رہا تھا, وہ مہمان اب قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے, اور بہت ہی سریلی آواز میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. اس کی آنکھوں میں آنسو بھی ہیں, اس کی روحاسو آواز بتا رہی ہے کہ وہ قرآن پڑھتا جا رہا اور روتا جا رہا ہے. امیر معاویہ اپنی بیوی کے پاس گئے. امیر معاویہ نے اپنی بیوی کو اٹھایا, کہا کیا ہے, ادھر آؤ, اٹھی, کیا ہے, سنو. اچھا ابھی تو منع کر رہے تھے, جاسوسی نہیں کرنی چاہیے. ارے سننا, بڑا بہروپیہ ہے یہ تمہارا مہمان, ابھی تو گانا گا رہا تھا, اب قرآن پڑھ رہا ہے. امیر معاویہ اپنی بیوی کو اپنے روپ میں لائے. سنیے نوجوانوں, یہ تقریر اپنے معاشرے پر لاگو کر دو, اللہ کی قسم سماج کی بہت بڑی اصلاح ہو جائے گی. امیر معاویہ سے ان کی بیوی نے کہا میں نے سنا تو جاسوسی, اور تم کان لگا کے سن رہے تو ٹھیک تھا. واہ. امیر معاویہ نے کہا میری بیوی, میں نے جو کیا وہ بھی غلط تھا, تم نے جو کیا وہ بھی غلط تھا. آئے میری بیوی, ہم میں اور تم میں فرق کیا جانتی ہو؟ کہا کیا ہے؟ کہا غلط تو تم نے بھی کیا, غلط میں نے بھی کیا, لیکن ہم میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ تم نے مجھے میرے بھائی کی برائی دکھلائی. آئے میری بیوی, تم نے مجھے میرے بھائی کی برائی دکھلائی اور میں نے تمہیں اپنے بھائی کی خوبی دکھلائی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں خوبیوں کو واضح کیا کرو, خوبیوں کو ظاہر کیا کرو, خوبیوں کو بیان کیا کرو, لیکن کسی کے اندر کوئی عیب ہو تو اس پر پردہ ڈالا کرو. جو دنیا میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈالے گا تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین میدان محشر میں اس آدمی کے عیب پر پردہ ڈالے گا, اس کے عیب کو چھپائے گا. میدان محشر کی رسوائی بڑی خطرناک رسوائی ہوگی. اے میری بیوی, تم نے مجھے میرے بھائی کی برائی دکھلائی, میں نے تمہیں اپنے بھائی کی خوبی دکھلائی. ہمیشہ خوبیوں کو ظاہر کیا کرو اور برائیوں پہ پردہ ڈالا کرو. پھر لیٹ گئے. فجر میں جب دونوں ملے, امیر معاویہ نے نماز پڑھنے کے بعد ان کو روک لیا اور اکیلے میں ان کو لے گئے اور کہا میرے مہمان, کل کی رات یہ دو رخا پن میں نے دیکھا, کبھی تم گانا گاتے ہو اور کبھی تم قرآن کی تلاوت کر رہے ہو, ایسا کیوں ہے؟ پھر اس مہمان نے بتایا امیر معاویہ سے کہ محترم میرے میزبان صاحب, مجھے اتنے غم ہیں, اتنے غم ہیں, اتنے ٹینشن ہیں, اتنی الجھن ہیں کہ وہ مجھے جب سوچتا ہوں تو مجھے رات میں نیند نہیں آتی ہے. میں گانا گانے لگتا ہوں, میں اپنے دماغ کو ادھر ادھر لے جانے کی کوشش کرتا ہوں, میں ادھر ادھر اپنے دل کو بہلانے لگتا ہوں, اس لیے میں گانا گا لیتا ہوں, لیکن گانوں سے بھی مجھے سکون نہیں ملتا. تو پھر میں وضو بناتا ہوں, 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں اور قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھ جاتا ہوں. امیر معاویہ نے کہا آئے میرے مہمان, گانا گانے سے اور گانا سننے سے کبھی تمہارے دلوں کو سکون نہیں ملے گا. اگر تمہیں ذہنی الجھنیں, ذہنی ٹینشنیں ہیں تو اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے, دلوں کو شانتی ملتی ہے, سکون ملتا ہے, اطمینان ملتا ہے. جب بھی تمہیں الجھنے, ٹینشن ہوا کرے تو تم قرآن کی تلاوت کیا کرو, اللہ کا ذکر کیا کرو. میرے پیارے ساتھیوں,
اس کو اکیلے میں سمجھا رہے ہیں. چاہتے تو امیر معاویہ نماز کے بعد لوگوں کو روک سکتے تھے اور کہہ سکتے تھے کہ دیکھو یہ میرا مہمان, رات میں اس کو میں نے پناہ دی اور یہ گانا گا رہا تھا, لیکن امیر معاویہ نے اس کی اصلاح اکیلے میں کی, تنہائی میں کی, اور اتنے اکیلے میں کی کہ اپنی بیوی تک کے سامنے اس کو سمجھانا مناسب نہیں سمجھا کہ یہ اپنی سبکی محسوس کرے گا, یہ اپنی بے عزتی محسوس کرے گا. اس کو اکیلے میں سمجھایا. لوگوں, انسان غلطیوں کا پتلا ہے, اس سے غلطیاں ہو سکتی ہیں, خود ہم سے بھی ہو سکتی ہیں, علماء سے بھی ہو سکتی ہیں, آپ سے بھی ہو سکتی ہیں, لیکن غلطیوں کی اصلاح اگر آپ دیکھ رہے ہیں کسی کے اندر خامی, تو اکیلے میں اور تنہائی میں اس کی اصلاح کیجئے, اور پھر رزلٹ دیکھیے, پھر نتیجہ دیکھیے. برسر عام کسی کو رسوا کر کے, برسر عام کسی کو ذلیل کر کے, پورے دنیا میں کسی کو ننگا کر کے, نہ آپ کو کچھ ملے گا, نہ ہمیں کچھ ملے گا, نہ ابراہیم سعید صاحب کو کچھ ملے گا, نہ علماء کو کچھ ملے گا, بلکہ ایک انسان دوسرے کی دشمنی اپنے اندر لے لے گا. آج آپ ہماری خامیوں کے پیچھے پڑے ہیں تو کل ہم آپ کی خامیوں کے پیچھے پڑیں گے. آج آپ ہمیں رسوا کر رہے ہیں تو کل ہم آپ کو رسوا کریں گے, اور یہ پھر سلسلہ بند نہیں ہوگا. قرآن کریم اس سلسلے کو روکتے ہوئے کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. ایمان والو, زیادہ بدگمانی سے بچو, برے گمان سے بچو. بعض بدگمانیاں انسان کو گناہگار بنا دیتی ہیں. وَلَا تَجَسَّسُوا, اور تم ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کیا کرو, ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کیا کرو. نہ بدگمانی اچھی ہے نہ جاسوسی اچھی ہے. بدگمانی پر میں بتا چکا ہوں آپ کو, جاسوسی پر یہ بتایا. ایک بار امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا, بہت مشہور بزرگ گزرے ہیں امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ. ان سے, ان کے بیوی سے گاؤں کی, انہی کے علاقے کی کوئی عورت ملنے آئی تو دروازہ کھٹکھٹایا. امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. فجر کے بعد, سورج نکلنے کے بعد اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ نے دروازہ کھولا تو دیکھا سامنے ایک عورت کھڑی ہے. اس عورت نے کہا السلام علیکم. امام اوزاعی نے کہا وعلیکم السلام. اس عورت نے کہا مجھے آپ کی بیوی سے بات کرنی ہے. امام اوزاعی نے اندر آنے کی اجازت دی اور کمرے سے اپنی بیوی کو نکالا اور کہا یہ عورت تم سے ملنے آئی ہے, تم اسی چٹائی پر بیٹھ جاؤ جس پر بیٹھ کر میں قرآن پڑھ رہا تھا, اور میں اندر چلا جاتا ہوں. امام اوزاعی اندر چلے گئے. امام اوزاعی کی بیوی نے اس کو اس چٹائی پر بٹھا لیا جس چٹائی پر بیٹھ کر وہ قرآن پڑھ رہے تھے. جیسے ہی اس چٹائی پر وہ عورت بیٹھی جو باہر سے آئی تھی گاؤں سے, جیسی بیٹھی وہ بھیگ گئی. اس پہ کچھ پانی پڑا ہوا تھا تو وہ اس کا پیچھے, جیسی بیٹھی وہ پیچھے سے بھیگ گئی. جیسی وہ بھیگی تو وہ اٹھی اور کہنے لگی یہ کیا. اس کی نظر پڑی تو امام اوزاعی کا چھوٹا سا بچہ بالکل ننگا تھا, کپڑا اتارا ہوا تھا, اور اس کی چڈی بھی گیلی تھی. تو انہوں نے کہا لے صاحب مجھے تم نے اس چٹائی پر بٹھا دیا. امام اوزاعی کی بیوی سے بولی تم نے مجھے اس چٹائی پر بٹھا دیا, یہ چٹائی جس پر آپ کے بچے نے پیشاب کیا, اس نے تو میرے کپڑے کو خراب کر دیا, میرے کپڑے کو گندا کر دیا. اب جاؤ کپڑا بھی دھلو اور نہاؤ دھلو. تو میرے پیارے ساتھیوں, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. تو میرے بھائیوں اب اندازہ لگائیے گا. امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ کی بیوی نے کہا میری بہن جس چٹائی پر تم بیٹھی ہو وہ پیشاب نہیں ہے, بچے نے پیشاب ادھر کیا ہے, میں نے کپڑا اتارا ہی تھا کہ تم آ گئی, اس کو کپڑا چینج نہیں کرا پائے. اچھا کپڑا بچے کے جسم پر ہے نہیں, چڈی گیلی پڑی ہے اور چٹائی بھی بھیگی پڑی ہوئی ہے, اور تم کہہ رہی ہو بچے نے پیشاب نہیں کیا. میری بہن میں کہہ رہی ہوں کہ یہ پیشاب نہیں ہے, تم بیٹھ سکتی ہو, تمہیں نہانے کی ضرورت نہیں, کپڑا دھلنے کی ضرورت نہیں. وہ عورت بضد ہو گئی, اگر یہ پیشاب نہیں ہے تو کیا ہے, پانی کا کوئی برتن دکھائی نہیں دے رہا ہے. جب پانی کا کوئی برتن بھی نہیں ہے تو پھر میں کیسے مان لوں. امام اوزاعی کی بیوی نے کہا یہ پانی بھی نہیں ہے, کہا لو یہ پانی بھی نہیں ہے اور بچے کا پیشاب بھی نہیں, اور تم کہہ رہی ہو کہ بے فکر رہو, مجھے سیٹسفائی کیجئے, مجھے مطمئن کیجئے. امام اوزاعی کی بیوی کہتی میں بتانا تو نہیں چاہتی تھی, لیکن تم نے
इत्मीनान कल्बी के लिए मुझे मजबूर कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूं। सुनो, जिस चटाई पर तुम बैठी हुई हो, इस चटाई पर मेरे शौहर इमाम औज़ाई फजर की नमाज पढ़ाने के बाद आते हैं और इसी चटाई पर बैठकर कुरान की तिलावत करते हैं। और कुरान की तिलावत करने के बाद जब सुबह सूरज निकल आता है तो अपने दोनों हाथों को उठाकर वो इस्तिग़फ़ार करते हैं, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते हैं, अपने गुनाहों की तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हैं। फिर वो अल्लाह से जब दुआ मांगते हैं, तौबा करते हैं, तो इतना रोते हैं कि उनसे रोते रोते उनके आंखों से जो आंसू गिरते हैं उससे चटाई तर हो जाती है, भीग जाती है। मेरी बहन, तुम जिस चटाई पर बैठी हो उस पर मेरे बच्चे का पेशाब नहीं है, वो मेरे शौहर के आंसू हैं जो तौबा और इस्तिग़फ़ार करते करते उनकी आंखों से गिरे हैं। मेरे भाइयों, पूरा वाक़या बताने का मकसद ये है, हम जो समझते हैं जरूरी नहीं कि वो हो, बात कुछ और भी हो सकती है। इसलिए कुरान कहता है ज्यादा बदगुमानियां मत करो, किसी के बारे में बदगुमानी से बचो। बाज़ बदगुमानियां इंसान को गुनाहगार बना देती हैं। फिर कहा जासूसी मत करो। अब तीसरी चीज की तरफ आइए, वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, तुम में से कोई किसी की गीबत भी न करे, पीठ के पीछे कोई किसी की बुराई न करे। पीठ के पीछे फला ऐसा था, फला ऐसा था, पीठ के पीछे कोई किसी की गीबत न करे। आगे एक मिसाल दी, अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैतन, क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त नोच नोच के खाए? क्या तुम में से कोई ऐसा है जो अपने सगे भाई का उसके मरने के बाद उसका गोश्त नोचे और नोच नोच के अपने भाई का गोश्त खाए? कोई पसंद करेगा? जब तुम इसको ना पसंद करते हो, अपने मुर्दा भाई का गोश्त नोच नोच के खाने में जब तुम पसंद नहीं करते हो, तो मेरे प्यारे साथियों, फिर ये कैसे पसंद करते हो कि किसी के पीठ के पीछे तुम गीबत करो? माइस इब्ने मालिक असलमी ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया। अल्लाह के नबी ने उनको पत्थरों से मार मार के संसार करने का हुक्म दे दिया। वो संसार कर दिए गए। अल्लाह के नबी कहीं से गुजर रहे थे, कुछ लोगों को देखा बैठे हैं सड़क पर, जैसे आप लोग चाय की होटलों पर बैठे रहते हैं, वो सड़क पर बैठे हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं। माइज इब्ने मालिक असलमी को क्या जरूरत थी? अरे अल्लाह ने जब उनका ऐब छिपा लिया था, जब उनके जुर्म पर पर्दा पड़ा हुआ था, किसी को मालूम नहीं था, तो माइज इब्ने मालिक असलमी को क्या जरूरत थी बताने की? देखो कैसे कुत्ते की मौत मारा गया, उसको पत्थरों से मार मार के संसार कर दिया गया। देखो माइज इब्ने मालिक कैसा मारा गया। अल्लाह के नबी उस वक्त कुछ नहीं बोले, आगे बढ़ गए। आप आगे बढ़े तो क्या देखते, एक मरा हुआ गधा पड़ा हुआ है। आपने कहा माइज इब्ने मालिक उनको बुलाओ जो सड़क पर रोड पर बैठकर बातें कर रहे थे, उनको बुलाया गया। वो आए, जी अल्लाह के नबी आपने बुलाया? कहा जी। किस लिए? कहा आपकी दावत है। कहा आपके यहाँ मेरी दावत? ज़हे किस्मत, ठीक है हम तैयार हैं। कहा तैयार हैं तो खाओ, ये मरा हुआ गधा पड़ा हुआ इसका गोश्त खाओ। चौंक गए, मैं समझा नहीं। अल्लाह के नबी ये क्या? ये तो जिंदा गधा भी हराम है और ये तो मुर्दा है। आपने तो जिंदा गधा भी हराम करार दिया और ये तो मरा पड़ा है। आपने कहा अभी तो तुमने अपने भाई का गोश्त खाया है, फिर मरे हुए गधे का गोश्त खाने में क्या मुजायका है? क्या हर्ज है? खा लो। कहा अल्लाह के नबी हमने तो कोई गोश्त नहीं खाया। आपने कहा तुमने तो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाया है, तुमने माइज इब्ने मालिक असलमी की गीबत की है। तुमने कहा ना, क्या जरूरत थी उसको बताने की? देखो अल्लाह के रसूल ने सजा दे दी और मारा गया। तुमने तो कहा कुत्ते की मौत मारा गया। देखो कहा ना, सर नीचे हो गया। मेरे भाइयों को और करो, मरे हुए भाई के गोश्त खाने के बराबर है हम पीठ के पीछे किसी की बुराई करें। अगर उसके अंदर वो ऐब है और पीठ के पीछे बता रहे, इसी को गीबत कहते हैं। और अगर वो ऐब है ही नहीं, मान लो कोई शराब पीता ही नहीं है और हम कह रहे हैं वो शराब पीता है। मसलन किसी लड़के का रिश्ता किसी लड़की के साथ लगा है और लड़की वाले पूछ रहे हैं लड़का कैसा है, अब हम अपनी दुश्मनी निभा रहे हैं। वो शराब नहीं पीता है, लेकिन मैं कहूं
अरे वो तो शराबी है, हट वो तो, अरे कई लड़कियों से उसका ताल्लुक है और वो शराबी नहीं है, तो ये हम बहुतान लगा रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं उसके ऊपर, ये बहुतान लगा रहे हैं। किसी को शराब पीते हुए देखे और हम उसका चर्चा करें कि फला शराबी है, देखो वो फला, अरे वो अकरम, हाँ वो शराबी है, अरे वो असलम, वो हाँ वो शराबी, हम इसका नाम ले लेकर रुस्वा करें, तो ये पीठ के पीछे अगर हम उसका नाम लेकर उसको बुराई कर रहे हैं तो ये गीबत है, और अगर उसके अंदर ये बुराई नहीं है तो ये उसके ऊपर इल्जाम है। इल्जाम मेरे भाइयों बहुत सख्त सजा है इल्जाम की, इल्जाम लगाने की। आप किसी के ऊपर बिला तहकीक के इल्जाम नहीं लगा सकते हैं, तहकीक कर लिया करिए आप मेरे भाइयों। कुरान करीम को पढ़िए, कुरान कहता वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, तुम में से कोई किसी की गीबत न करे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने सिर्फ इतना कह दिया था, अल्लाह के रसूल वो सौदा उनके बारे में आप बात कर रहे, अरे वो नटनी, ऐसे देखिए पीठ के पीछे इतना काटा, अच्छा वो पस्त कद की, वो नटनी, वो नाटे कद की, वो आपकी बीबी जो छोटे कद की है, पस्त कद की। अल्लाह के नबी ने इतनी बात सुनी, फरमाया आयशा आज तुमने अपने मुंह से ऐसा जुमला निकाला है, ऐसा कलमा निकाला है, ऐसा वर्ड यूज किया है, अगर तुम्हारी जबान से निकले हुए इस वर्ड को, इस लफ्ज को अगर समंदर में डाल दिया जाए तो पूरे समंदर का पानी कड़वा हो जाए। इतनी सी बात हम क्या क्या नहीं कह देते हैं पीठ के पीछे, और किसकी पीठ के पीछे हम बुराई नहीं कर देते हैं। मेरे भाइयों हम अपने मुआशरे पर नजर डालें, जिस चीज से रोका है इस मुआशरे की इस्लाह के लिए, आज वही बुराइयां हमारे समाज और हमारे मुआशरे के अंदर सबसे ज्यादा पाई जा रही हैं।